الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا۔ سورۃ النازعات یا سورۃ والنازعات، یہ اس کا نام ہے تمییز کے لیے کہ اس میں لفظ النازعات آیا ہے یا والنازعات سے شروع ہوتی ہے یہ صورت۔ اور بھی مفسرین نے اس کے نام ذکر کیے ہیں، لیکن وہ سارے ہی نام ایسے ہیں جو تمییز کے لیے ہیں، موضوعی نام نہیں ہیں جو اس کا مضمون اور موضوع بیان کرنے والے ہوں، صرف پہچان کرنے والے تعریفی نام ہیں۔ النازعات یا المدبرات یا الناشطات، جو الفاظ اس میں آئے ہیں ان کے حوالے سے نام اس کے ذکر کیے ہیں۔ اور آیات کے اندر بھی اختلاف ہے قراء کا، بعض نے اس کی 46 آیتیں بتائی ہیں اور بعض نے 45 آیتیں بتائی ہیں۔ اور موضوع جو ہے اس صورت کا وہ وہی موضوع ہے جو اس پورے مجموعے کا موضوع ہے، ترغیب اور ترہیب، اور خاص طور پر انذار اور ایقاظ۔ قریش کے جو متمردین اور فرعونہ تھے، سرکش فرعون صفت انسان تھے، ان کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے اور جس مدہوشی کے اور نشے کے عالم میں وہ زندگی بسر کر رہے تھے اس سے خبردار کرنے کے لیے اور اس سے ڈرانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس صورت میں خطاب فرمایا ہے انسانوں سے، اور تعلیم دی ہے اللہ رب العزت کی خشیت کی، اللہ سے ڈرانا، اللہ کے عذاب سے، اللہ رب العزت کے غضب سے۔ غضب اس کا دنیا میں بھی بھڑکتا ہے تو لوگ عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جہنم میں اللہ رب العزت کے غضب کا جو مقام ہے، انتی غضبی، جنت کو یرحمک اللہ، جنت کو فرمایا انتی رحمتی ارحم بکی من اشاء وانتی غضبی اعذب بکی من اشاء۔ جہنم کو اپنے غضب کا مظہر قرار دیا، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جو مجرم ہوں گے ان کو عذاب اور سزا دیں گے، اور جنت اللہ کی رحمت کا مظہر ہے، اس کے ساتھ لوگوں کو اللہ رب العزت اپنے انعامات اور نوازشات سے سرفراز فرمائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ تو اس صورت کے اندر خشیت کی تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو، لا تخشوا الناس واخشونی ذالک یخوف اللہ بعبادہ یا عباد فاتقون۔ اور خوف اور خشیت سے انسان کے اندر وہ وصف پیدا ہوتا ہے جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، والذین هم للزکوٰۃ فاعلون۔ اور وہ لوگ جو اہل ایمان کامیاب ہونے والے ہیں ان کے اوصاف بیان فرماتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا والذین هم للزکوٰۃ فاعلون۔ تو یہ زکوٰۃ جو ہے یہ پاک ہونا ہوتا ہے، جس کو ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے قد افلح من تزکا، کہیں تزکی کے ساتھ اس کو ذکر فرمایا اور کہیں تزکیہ کے ساتھ قد افلح من زکاہا، اور کہیں یہ کہا کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء۔ زکا، تزکا،
زکا، تو یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ یہ چیز ہے جو انسان سے مطلوب ہے کہ وہ انسان اس وصف کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کرے اور اپنے اندر یہ کردار پیدا کرے تزکیے والا، تزکیہ۔ اور اس کا محرک اس کا محرک جو ہے وہ اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت ہوتی ہے، اور خوف اور خشیت کا احساس اور شعور پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے ان نشانیوں کا اور ان دلائل کا اور ان آیات کونیہ کا جو اس کائنات کے اندر موجود ہیں، اور ہم ان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ یہی چیزیں جو ہماری زندگی کا سامان ہے اللہ رب العزت چاہتا ہے تو انہی میں انسانوں کی تباہی کا سامان بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح ان ظاہری نشانیوں کے پیچھے اللہ رب العزت کی ایسی مخلوق ہے جو اللہ رب العزت کے حکم سے اللہ رب العزت کی دی ہوئی طاقت سے ان چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں، اور ان چیزوں پر اللہ رب العزت کے اوامر کی تنفیذ کرتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے وہ بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور وہ جس طرح اللہ رب العزت کے اوامر کی تنفیذ کرتے ہیں اس کائنات کے اندر، وہ چیزیں بھی انسان کو ڈرانے کے لیے کافی ہوتی ہیں کہ انسان بے لگام نہیں ہے۔ اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت پر بھی مقرر ہیں، اس کی نگہبانی پر بھی مقرر ہیں، اس کے اعمال پر بھی مقرر ہیں جو ان کو ریکارڈ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ جب کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو انعام سے نوازنا ہے تو وہ اس طرح کے حالات سے انسان کو دوچار کرتے ہیں اور اس طرح کی کیفیات سے انسان گزرتا ہے کہ وہ راحت اور خوشی میں ہوتا ہے، اور جو ہی اللہ رب العزت کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو عذاب میں مبتلا کرنا ہے تو یہی چیزیں جو انسان کے آس پاس اس کی زندگی کا سامان ہے اور جس کے ساتھ انسان اس زندگی کو بسر کر رہا ہے وہی اس کی تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بطور قسم کے یہاں ذکر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، تو کچھ ان نشانیوں کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر فرمایا کہ سب سے بڑی خوف کی چیز وہ تو قیامت ہی ہے، جس کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ذکر فرمایا ہے کہ قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے۔ پچھلی صورتیں الحاقہ اور سال سائل بعذاب واقع، وہ دنیا کا عذاب کہتے ہیں کہ آ کیوں نہیں جاتا، جلدی آ جائے دنیا کا عذاب۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے جو اصل وقت رکھا ہوا ہے وہ دن ہے۔ سال سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل۔ وہ قیامت کے دن جو اللہ کا عذاب آنے والا ہے وہ اس کو دور دیکھ رہے ہیں اور اس کے لیے جلدی میں جا رہے ہیں کہ وہ ابھی آ جائے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جہنم کا اور جہنم کے عذاب کا ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ یہ سورۃ الزمر کی آیات ہمارے سامنے ہیں۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ اصل خسارہ اٹھانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے اپنا آپ ضائع کر دیا، جنہوں نے اپنے آپ کو
برباد کر دیا، اپنی زندگی اور اپنا وجود ہی انہوں نے اپنے لیے، اپنی زندگی کو اپنے عذاب کا سامان بنا دیا اور اپنے وجود کو اپنے لیے تکلیف کا باعث بنا دیا۔ اور اصل جو انسان ہے وہ انسان کی روح ہے، اور یہ جسم تو اس کا آلہ ہے۔ تو انہوں نے زندگی کی مہلت کو بھی ضائع کر دیا اور اپنے وجود کو بھی ضائع کر دیا کہ اللہ کی فرما برداری میں لگا کر اس کو نعمت کا مستحق نہیں بنایا۔ الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان کے اوپر بھی آگ کا سائبان ہے، یعنی سائبان کی طرح ان کے اوپر آگ بھی ہوگی، ومن تحتہم ظلل، اور نیچے بھی آگ ہی بچھی ہوئی ہوگی، جیسے بعض اوقات جو اوپر سائبان ہوتا ہے اس کو نیچے بچھا دیا جاتا ہے، اوپر نیچے ان کے آگ ہی آگ ہوگی۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ عذاب جو جہنم کا عذاب ہے، اپنے بندوں کو اللہ رب العزت اس کے ذریعے ڈراتے ہیں۔ دنیا کے عذاب کا بھی اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ اس سے بھی لوگ بچیں، اور جو اصل عذاب ہے وہ آخرت کا عذاب ہے جو بہت ہی خوفناک ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی یہاں ذکر فرمایا، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، کہ جب قیامت برپا ہوگی تم اٹھائے جاؤ گے اور حساب کے لیے پیش کیے جاؤ گے، اور حساب کے بعد پھر جو تم نے کیا ہے اس کی سزا بھگتو گے۔ اور ان لوگوں کا جو رویہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ قیامت کا آنا بہت ہی بعید ہے، مستبعد ہے، اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ انسان ختم ہو جائے، اس کا نام و نشان بھی نہ رہے، تو پھر اسے دوبارہ اسی حالت کے اندر پیدا کر دیا جائے جس حالت میں وہ پہلے تھا۔ تو وہ اس کے امکان کو بڑا بعید سمجھتے تھے اور اس کے وقوع کے بارے میں بہت شک کے اندر مبتلا تھے، اور اس کو بالکل وہ غیر ممکن سمجھتے تھے کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے اور تمسخر اڑاتے ہوئے اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کہ اذا کنا عظاما نخرہ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ۔ اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ تو کوئی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ رب العزت تو ایک ڈانٹ سے ہی پوری مخلوق کو دوبارہ کھڑا کر دیں، ایک جھڑکی ہوگی اور ساری مخلوق دوبارہ وجود میں آ جائے گی۔ اور دنیا کا جو عذاب ہے اس کی ایک تاریخی نظیر پیش کر کے اللہ رب العزت نے ان کو ڈرایا ہے کہ وہ چیز جو کسی کے لیے حیات کا باعث ہوتی ہے اسی کے لیے عذاب کا باعث بن جاتی ہے۔ اور یہ جو ہوائیں ہیں اور یہ جو بادل ہیں، یہ جو بارشیں ہیں، یہ انسان کی زندگی کا یہ ذریعہ ہے، انسان ان کے ساتھ اپنی زندگی کو خوشگوار بناتا ہے اور زندگی کے تسلسل کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ اور یہی چیزیں جب اللہ رب العزت ان کی مقدار کو بڑھا دیتے ہیں، ہوا کو شدید کر دیتے ہیں، بادل گرجنے والے ہوتے ہیں، بجلیاں کوننے والی ہوتی ہیں اور برسنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو ڈبو دیتے ہیں، اور بارش طوفان بن جاتی ہے اور لوگوں کے لیے موت کا پیغام بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرعون کا ذکر کیا، اور فرعون مصر، اس کے ساتھ بھی ان لوگوں کا تعلق تھا، اور ان کی حکومتیں مصر میں بھی قائم ہوئی ہیں۔ عرب جو تھے انہوں نے مصر میں جا کر بھی حکومتیں قائم کی۔ یہ جزیرۃ العرب کے رہنے والے جس میں یمن، عراق، شام اور یہ حجاز، نجد، یہ سارے علاقے آتے ہیں، یہ عرب کا علاقہ کہلاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے مصر میں بھی جا کے حکومتیں قائم کی، اور کبھی ان کو نکال دیا گیا اور کبھی وہاں یہ رہے۔ تو مصر بھی ان کا آنا جانا تھا، اور اسی طرح شام کے علاقوں میں ترکیہ تک بھی ان لوگوں کا آنا جانا تھا، اور یمن کے علاقے سے ہندوستان تک بھی آتے جاتے تھے، اور ایران کے علاقے سے آگے جو ہے نا افغانستان اور ترکستان، ان علاقوں میں بھی ان کا آنا جانا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرعون کا ذکر فرمایا اس لیے کہ اس تاریخ سے یہ واقف تھے، کس طرح اللہ رب العزت کے عذاب نے اس کو آن لیا۔ اور باقی ان کا جو شبہ تھا
کہ دوبارہ انسان کو پیدا کیسے کیا جائے گا، تو اللہ رب العزت نے اس شبے کا جواب عطا فرمایا کہ اس کائنات کو پیدا کرنا، اول تخلیق کے اندر پہلی بار پیدا کرنا وہ زیادہ مشکل ہے، یہ دوبارہ اس کو پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ افعینہ بالخلق الاول، کیا ہم پہلی دفعہ پیدا کر کے تھکاوٹ کا شکار ہو گئے ہیں کہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے ہم؟ اور وہ کیسے ہے؟ یبدأ الخلق ثم یعیدہ وہو اہون علیہ۔ اس کائنات کے اندر بھی دوبارہ پیدا ہو رہا ہے، یعنی ایک جگہ کھیتی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ پیدا ہو جاتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے، پھر پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان مرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں، انسان مرتے ہیں اگر یہ دوسرے ہیں، یہ وہ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت جب دوسرے پیدا کر رہا ہے تو پہلوں کو بھی اللہ رب العزت دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں اس دلیل کا ذکر فرمایا جو بعث کی بہت زبردست دلیل ہے۔ انتم اشد خلقا من السماء بناها رفع سمکها فسواها۔ یہ جو کائنات اللہ رب العزت نے بنائی ہے یہ اس کی قدرت اور اس کی قوت کا شاہکار ہے، اور یہ جو نظام اللہ رب العزت نے بنایا ہوا ہے یہ اس کی حکمت اور اس کی ربوبیت کا مظہر ہے۔ تو یہ اس نے ایسے ہی نہیں بنا دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ بنایا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہی ہے کہ جو نیکوکار ہوں ان کو جزا دی جائے اور جو مجرم ہیں ان کو سزا دی جائے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے تزکیہ، فرعون کو یہ کہا تھا کہ اللہ سے ڈر جا اور تزکیہ حاصل کر لے، اور تزکیہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کا ذکر فرمایا اور قیامت کا ذکر فرمایا۔ تو یہ مختصر سا اس صورت کا مجمل بیان ہے جو اس میں بیان ہوا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جو قسم ہے۔ اچھا، اگر ہم سلف کی تفسیریں دیکھتے ہیں تو سلف نے نازعات اور ناشطات اور اسی طرح کی جو دوسری صفات ہیں عام طور پر تو ان کو فرشتوں کی صفات قرار دیا ہے، ان کے موصوف فرشتے ہیں، اور واؤ کے ساتھ جب قسموں کا ذکر کیا جاتا ہے والنازعات غرقا والناشطات نشطا اور والسابحات سبحا، تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی طرح کا موصوف ہے جس کی مختلف صفات ذکر کی جا رہی ہیں، یا موصوف مختلف ہوتے ہیں جن کی یہ صفات ذکر کی گئی ہیں، دونوں طرح ہوتا ہے۔ مختلف موصوف ہیں جن کی صفات ذکر کی گئی ہیں اور ہر صفت جو ہے وہ مختلف موصوف کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی موصوف کی مختلف صفات ذکر کی جاتی ہیں جو اس کی مختلف کیفیتیں اور حالتیں بیان کرتی ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ مختلف موصوف ہیں جن کی صفات ذکر کی گئی ہیں اور اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ تو سلف کی تفاسیر کے اندر ہمیں یہ اختلاف نظر آتا ہے۔ تبری میں دیکھیں آپ، یا کیا نام ہے اس کی تفسیر کا، علامہ سالبی کی الکشف والبیان، الکشف والبیان دیکھیں تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے، حضرت عبداللہ بن عباس سے اور اس طرح دیگر تابعین سے اقوال نقل کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مختلف اقوال ذکر کیے ہوئے ہیں تابعین کے، صحابہ کے، لیکن زیادہ تر جو قول سلف سے نقل کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ صفات جو ہیں فرشتوں کی ہیں، یہ صفات فرشتوں کی ہیں۔ اور ہمارے دور کے بعض علماء جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ صفات جس طرح پیچھے سورۃ المرسلات میں ذکر ہوا یا سورۃ الزاریات میں ذکر ہوا، اللہ رب العزت کی قدرت کی وہ نشانیاں جو اس کائنات کے اندر انسان کے مشاہدے اور تجربے میں آتی ہیں، اور وہ کبھی تو انسان کی راحت اور فرحت کا باعث ہوتی ہیں اور کبھی انسان کے لیے نقمت اور زحمت کا باعث بھی بن جاتی ہیں، ان نشانیوں کا ذکر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد ہوائیں ہیں اور اس سے مراد بادل ہیں، کچھ صفات ہواؤں کی ہیں اور کچھ صفات جو ہیں وہ بادلوں کی ہیں۔ اور
سلف نے جو اکثر فرشتوں کا ذکر فرمایا تو اس لیے کہ تخویف کا جو معاملہ ہے اس کے اندر اللہ رب العزت کی جو فوج ہے، ایسی فوج جو ہر جگہ موجود ہے، اور وہ اللہ رب العزت کے اوامر کی تنفیذ کے لیے بہت ہی مستعد ہے، بہت ہی مستعد ہے، اور وہ اتنی کثیر تعداد کے اندر ہیں اور ایسی ایسی جگہوں پر متعین ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کس طرح فرشتے جو ہیں اس کو گھیر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں حدیثوں میں آتا ہے کہ جب انسان مسجد میں بیٹھتا ہے نماز کے بعد تو فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور جب ذکر کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، اور اتنی تعداد کے اندر ہوتے ہیں کہ آسمانوں کی بلندیوں تک ان کے پرے پہنچ جاتے ہیں۔ اور جب اللہ رب العزت نے کسی کو پکڑنا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کو کہیں دور سے کوئی چیز لانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہی فرشتے جو انسان کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، یہ جو انسان کی حفاظت کرنے والے ہیں، انسان کو معلوم ہوتا ہے اپنی زندگی کے اندر، جیسے ہم نہیں دیکھتے کہ حادثہ ہوتا ہے اور حادثے کے اندر گاڑی اس طرح بالکل تباہ ہو جاتی ہے کہ اس کا کچھ نہیں بچتا، لیکن بندے بالکل ٹھیک رہتے ہیں، بندوں کو کچھ نہیں ہوتا۔ کون بچاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں فرشتوں نے ہاتھ رکھ کے بچا لیا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان گرتا ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان گرتا ہے اور ساتھ ہی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایسے سر جو ہے دیوار کے ساتھ ٹکرایا، موت واقع ہو، زمین پہ ٹکرایا، موت واقع ہو، اور ایسی صورت ہوتی ہے کہ انسان بچ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا جو لشکر ہے اور اللہ کی جو افواج ہیں اور اس کے جو جنود ہیں وہ ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ کیا کیا ہیں، انسان کے اندر کیا ہیں، انسان کے باہر کیا ہیں، اس کائنات کے اندر پھیلنے والے کتنے اللہ کے لشکر ہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ۔ اللہ اکبر۔ یہ قوتیں جو انسانی جسم کے اندر انسان کو انسان کی زندگی کو قائم رکھنے والی ہے، یہ قوت بھی اللہ کا لشکر ہے، یہ قوت بھی اللہ کا لشکر ہے۔ یہ کسی وقت انسان کی حیات کا باعث ہے اور کسی وقت یہی انسان کی وفات کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ اسی طرح فرشتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت کی اور مخلوقات ہیں جن کو آپ وائرس کہتے ہیں، جن کو آپ جرمز کہتے ہیں، جن کو آپ جراثیم کہتے ہیں، جن کو آپ اس طرح کی ناموں کے ساتھ پہچانتے ہیں اور ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کس طرح ایک چیز کے لیے مہلک ثابت ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو فرشتے ہیں اللہ کے، ان کو بنایا ہوا ہے، یہ اللہ کے اوامر کی تنفیذ کرتے ہیں۔ تو سلف چونکہ ان غیبی چیزوں پر یقین اور ایمان رکھتے تھے، اور شاید ہم سے زیادہ وہ حساس بھی تھے اپنے یقین کے ساتھ، قوت یقین کے ساتھ انسان بعض اوقات کسی چیز کو محسوس بھی کر لیتا ہے قوت یقین کے ساتھ۔ یہ یقین کی جو کیفیت ہے یہ انسان کے اندر اتنا انسان کا احساس اور شعور جو ہے وہ قوی کر دیتی ہے کہ انسان اپنی قوت یقین کے ساتھ ایک چیز کو محسوس کرتا ہے جو دوسروں کو محسوس نہیں ہوتی۔ تو یہ قوت ارادی اور یہ جو انسان کی علمی اور عرفانی قوت ہے، اس کا اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر، تو وہ فرشتوں کو محسوس بھی کرتے ہوں گے۔ تو اکثر نے یہاں فرشتوں کا ذکر فرمایا، لیکن ہمارے جو اس دور کے مفسرین ہیں انہوں نے اس سے ظاہری آیات مراد لی ہیں، اور جیسے ہم عام طور پر ذکر کرتے ہیں اور آپ اس سے اچھی طرح باخبر ہیں کہ ان چیزوں کے اندر تضاد نہیں ہے۔ یہ جو شریعت نے یا قرآن مجید نے اس کے موصوف کی تعیین نہیں فرمائی، صفات ذکر کی ہیں، تو یہ مقصد تو نہیں ہے، یعنی موصوف نہیں کہا، موصوف کا نام نہیں لیا، صفات کا نام لیا، تو اس کا معنی یہ ہوا
کہ یہ صفات جس موصوف پہ صادق آتی ہیں وہ سارے ہی موصوف یہاں مراد ہیں، اس کے اندر وسعت پیدا کرنے کے لیے، اور انسان کا ذہن جو ہے وہ غور و فکر کر کے جدھر جا سکتا ہے اس مناسبت کے ساتھ وہ ادھر جائے، اس کو دیکھے۔ تو ہوائیں بھی ایسی ہیں کہ یہ رحمت کا باعث بھی بنتی ہیں اور نقمت کا باعث بھی بنتی ہیں، اور بادل بھی ایسے ہیں جو کبھی عذاب کا باعث بنتے ہیں اور کبھی اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کا باعث بنتے ہیں، اور فرشتے جو ہیں جو انسان کی جان قبض کرنے والے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کے اوامر کی تنفیذ فرمانے والے ہیں، کسی کو پکڑنے کے لیے، کسی کو بچانے کے لیے، کسی کو مارنے کے لیے، جو اللہ رب العزت کے فرشتے لگے ہوئے ہیں مختلف کاموں کے اندر، فالمدبرات امرا، یہ بھی ان صفات کے موصوف ہیں۔ تو اسی طرح اور بھی بعض موصوفات کا ذکر کیا انہوں نے، جیسے ستاروں کا ذکر کیا، یا انہوں نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو جنگ کے اندر تیر اندازی کرتے ہیں، کھینچتے ہیں کمان کو، کھینچ کے تیر برساتے ہیں۔ تو اور اسی طرح ناشطاتی نشطہ، سواریاں جو بڑی سبک روی کے ساتھ چلتی ہیں اور بڑی خوشی کے ساتھ جھومتی ہوئی چلتی ہیں اپنے سواروں کو لے کر، نشاط کے ساتھ۔ نشاط جو ہے نا، یہ انسان کا جوش اور جذبہ ہوتا ہے جب کسی کام کے دوران انسان کی قوت عمل بھرپور ہوتی ہے اور انسان اس کام کے اندر فرحت اور لذت محسوس کرتا ہے، اس کو نشاط کہتے ہیں۔ نشاط انگیز ہے یہ، یعنی انسان کے اندر ایک جوش اور جذبہ پیدا کرنے والا، اور کام کے اندر انسان کو کام کر کے مزہ آتا ہے، اس کو نشاط کہا جاتا ہے۔ تو یہ سواریوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، فرشتوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، اور ستاروں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تو امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے صفات کا ذکر فرمایا ہے اور موصوفات کو حذف کر دیا ہے کہ یہ کس موصوف کی صفت ہے۔ صفات متعدد ہیں، یا تو موصوف ایک ہے، یہ اس کے مختلف حالات ہیں، یا موصوف مختلف ہیں اور یہ ان کی صفات ہیں، اور یہ جتنے موصوفات ہیں جن کی یہ صفات ذکر کی گئی ہیں یہ سارے یہاں ملحوظ ہیں، اور انسان کا ذہن ان کی طرف جا سکتا ہے، اور ان کے اندر وہ مقصود موجود ہے جس مقصود کی طرف شریعت متوجہ کرنا چاہتی ہے، یا قرآن مجید کا مقصد ہے کہ انسان اس کی طرف متوجہ ہو اور انسان کے اندر وہ ایک احساس اور شعور بیدار ہو کہ انسان اللہ سے ڈر جائے، اللہ رب العزت سے ڈر جائے۔ تو یہ اگر آپ تفسیر ابن جریر کا اور اسی طرح دوسری تفسیروں کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ سلف نے جو اس کی مختلف موصوفات ذکر فرمائے ہیں اور ان صفات کو مختلف چیزوں کے ساتھ معلق کیا ہے اور ان کے ساتھ متعلق کر کے ان کو جوڑ کر یہ بتایا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے، تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں آپ کو کہ آج کل یہ رجحان ہے کہ جو چیز ایک آدمی کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ حرف آخر ہے، اور آج تک جو مفسرین ہیں وہ سارے نعوذ باللہ بے خبر ہی رہے ہیں، انہوں نے ایسے ہی ادھر ادھر کی باتیں کر دی ہیں۔ تو یہ جرأت جو ہے اور یہ زوم اپنی علمیت کا اور اپنی تحقیق کا، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ غلط چیز ہے، زوم نہیں ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کے فہم جو ہے زیادہ عمیق تھے اور دل ان کے زیادہ پاک تھے اور زبان دانی اور سخن فہمی کا ان کا ملکہ ہم سے کہیں بڑھ کر تھا، ہم لوگوں نے تو سیکھا ہے، اور وہ لوگ تو پیدا ہوئے تھے اس دور میں، اللہ کے وہ مخاطب ہیں، اولین مخاطب ہیں، انہوں نے جو سمجھا ہے اور جو بیان کیا ہے وہ ہم سے بہتر ہے، وہ ہم سے بہتر ہے۔ لیکن بعض اوقات وہ ایسی چیز کو ترجیح دیتے ہیں جدھر ہمارا ذہن نہیں جاتا، جو ایک ظاہر چیز نظر آنے والی ہے وہ تو آپ کو نظر آ جائے گی، لیکن جو اس کے پیچھے چیز ہے وہاں آپ کا ذہن نہیں جائے گا، لیکن انہوں نے وہاں ذہن پہنچایا ہے۔ کیوں؟ ان کا ایمان بالغیب مضبوط تھا، اور وہ ان ظاہری چیزوں کے پیچھے غیبی قوت کو کار فرما دیکھتے تھے اور محسوس کرتے تھے، وہ اس کی نشاندہی کر دیتے تھے۔
وہ اس کی نشاندہی کر دیتے تھے کہ یہ سب کچھ فرشتوں کے ذریعے ہو رہا ہے، اور فرشتے اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ تو سارے کام اللہ کرتا ہے، اللہ اپنے کارکنوں کے ذریعے کرواتا ہے، اور اللہ نے اس کے لیے جو وسائل بنائے ہوئے ہیں، جو اسباب بنائے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق کے بھی کنٹرول میں ہے اور اللہ کے حکم کے بھی پابند ہیں۔ تو اس طرح کا جو شعور ہے یہ ہمیں حاصل ہونا چاہیے، اور یہ ادراک ہونا چاہیے، اور جوڑنے کی بات کرنی چاہیے، اور تردید کرنے اور نفی کرنے کی بجائے نا اس طرح کا فہم انسان کا وسیع اور گہرا ہونا چاہیے کہ انسان ان بکھری ہوئی چیزوں کو جوڑ سکے، اور ان سے وہ مدعا کو مضبوط کرے جس مدعا کے لیے یہ اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا ہے۔ مدعا کیا ہے؟ مدعا اصل انسان کی تخویف ہے، انسان کی تخویف ہے، انسان کو ڈرانا ہے۔ اسے اللہ کے فرشتوں سے بھی ڈرایا گیا ہے جو موت کے وقت اس کی جان قبض کرتے ہیں، اللہ کے فرشتوں سے ڈرایا گیا ہے جو اللہ رب العزت کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی ان نشانیوں سے بھی ڈرایا گیا ہے جو اس کائنات کے اندر کار فرما ہے، ہواؤں کی شکل میں اور بادلوں کی شکل میں، کہ یہ کبھی رحمت بن جاتی ہیں، کبھی نقمت اور زحمت بن جاتی ہیں، ان سے بھی ڈرایا گیا ہے۔ اور یہ جو آسمانوں کے اوپر ستارے ہیں، یہ ستارے بھی اللہ رب العزت کے حکم کے پابند ہیں۔ کل فی فلک یسبحون، سورج بھی ستارہ ہے اور اس کے ساتھ اس کا خاندان ہے، اسی طرح اور بڑے بڑے اسی طرح کے سورج اور اسی طرح کے ستارے موجود ہیں جیسے سورج ہے، اور یہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور جب چاہے اللہ رب العزت ان میں سے کسی کو زمین کے اوپر گرا دے، یا اس کا کوئی ٹکڑا گرا دے، یا اس میں سے ٹکڑے اللہ رب العزت گرا کر زمین کے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے، ایسا ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے ایسا۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کی تخویف کے لیے ہیں۔ اور اسی طرح جن لوگوں نے یہ کہا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں، وہ جماعتیں جو کمان کو کھینچیں گے اور تیر برسائیں گے، تو اس سے مراد مسلمانوں کے وہ جنود اور افواج ہیں جو ان کافروں کے ساتھ لڑیں گے، اور پھر اللہ رب العزت ان کے ذریعے ان کو ذلیل و خوار کرے گا۔ جنگ احد میں، جنگ بدر میں ہوا، اور جنگ احد میں بھی ان کا نقصان ہوا، لیکن مسلمانوں کا پھر اللہ رب العزت نے ایک امتحان کے اندر ان کو مبتلا کر کے جو جیتی ہوئی جنگ تھی وہ اس میں نقصان مسلمانوں نے اٹھایا، اور پھر جنگ احزاب میں اللہ رب العزت نے اپنی ہواؤں کے ذریعے وارسلہ جنودا لم تروہا، اللہ رب العزت نے ہواؤں کا لشکر بھیج کے ان کو ناکام و نامراد کر دیا، اور وہ خائب و خاسر 10,000 کا لشکر لے کر آئے تھے لیکن بے نیل مرام واپس چلے گئے۔ اور اسی طرح پھر فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 قدوسیوں کا لشکر لے کر آئے، اور ان کو جرأت نہیں ہوئی کہ مقابلہ کر سکے۔ تو اس آنے والی چیز کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے لیے تو یہ بعید نہیں ہے، ان چیزوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ تو میں اصل میں آپ کو اس لیے اس چیز کا جو ہے نا شعور دلا رہا ہوں کہ آپ کے اندر یہ فہم کا ملکہ پیدا ہو جائے، اور لوگ جو ہے نا وہ ان کتابوں سے پڑھنے سے پریشان ہو جاتے ہیں، دیکھا اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، کیا کہا ہے سمجھ میں نہیں آتا کیا مراد ہے۔ تو آدمی کے اندر یہ سلیقہ اور یہ فہم ہونا چاہیے کہ آدمی ان چیزوں کو جوڑ سکے اور ان کے اندر تالیف پیدا کر سکے، اور ان کے اندر جمع اور تالیف کا جو ہے نا تطبیق، یہ ملکہ انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ اور یہ چیز اسی طرح پیدا ہوتی ہے کہ انسان سلف کی تفسیروں کا بھی مطالعہ کرے، اور ان کی جو حیثیت ہے اس کا بھی اسے اعتراف ہو، اور جو آج کے دور کے لوگ کہتے ہیں اس کی بھی پوری فوری طور پر نفی نہیں کر دینی چاہیے۔ یہ لوگ سلف کی نفی کرتے ہیں، اور سلف کی تفسیر پڑھنے والے ان کی فوری نفی کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی انہوں نے جو بات کہی ہے یہ ہواؤں کا اور یہ بادلوں کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے پرانے علماء کی تفسیر میں، تو یہ نئی چیز ہے۔ یہ نئی چیز نہیں ہے، یہ بھی موجود ہے، یہ بھی موجود ہے، یہ ان کے اوپر بھی قرآن مجید کی یہ صفات صادق آتی ہیں، تو یہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اور اللہ رب العزت کی مراد جو ہے اس کے اندر بڑی وسعت ہے۔ اور امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقطہ بیان فرمایا کہ تفسیر ابن جریر لے کے آئیں ذرا یہ والا ٹکڑا جس کے اندر یہ آیات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو اسلوب بیان کیا ہے، اس اسلوب کے اندر اصل چیز یہی ہے کہ انسان کا ذہن ان سب کی طرف جائے اور سارے موصوفات کی طرف جائے جن پر یہ صفات صادق آتی ہیں، اور ان سے وہ مدعا ثابت ہوتا ہے جو اس صورت کا مدعا ہے، اور وہ تخویف اور خشیت کا پیدا، خوف اور خشیت کا پیدا کرنا، اور خوف اور خشیت سے انسان کے اندر
پھر اس جذبے کو تقویت دینا اور اس جذبے کو تحریک دینا جو تزکیے کا جذبہ ہے کہ انسان کے اندر زکوٰۃ آئے. دی ان یقال ان اللہ جل ثناؤہ اقسم بالناشطات نشطا وہی التی تنشط من موضع الی موضع فتذهب الیہ. یعنی وہ ایسی چیزیں جو ایک جگہ سے خوشی کے ساتھ جانے کے لیے دوسری جگہ کی طرف بڑی سبک رفتاری کے ساتھ جاتی ہیں اور شوق کے ساتھ جاتی ہیں. وَلَمْ يَخْصُصِ اللَّهُ بِذَلِكَ وَلَمْ يَخْصُصِ اللَّهُ بِذَلِكَ شَيْئًا دُونَ شَيْءٍ بَلْ عَمَّ الْقَسَمَ بِجَمِيعِ النَّاشِطَاتِ. تو جتنی بھی نشاط کے ساتھ جانے والی ہیں، جانیں نکل کر اللہ کے پاس جاتی ہیں، فرشتے جو ہیں وہ جان کو نکالتے ہیں آسانی کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ اور رفق کے ساتھ، تو ان سب کے ساتھ ہی یہ ناشطات کی صفت ان پر ثبت ہوتی ہے. والملائکۃ تنشط من موضع الی موضع وکذالک الموت وکذالک النجوم والاوحاق. وحق کی جمع اوحاق ہے، اور وحق جو ہے یہ کہتے ہیں ایسی گرہ کو جو سرکنے والی ہوتی ہے. ہماری پنجابی میں کہتے ہیں رشکنے والی ہوتی ہے. رشکنے والی جگہ جو ہوتی ہے نا، اس کو آپ کھینچتے ہیں تو وہ تنگ ہوتی چلی جاتی ہے. تو ایسی کو گرہ کو جس کے ساتھ شکاروں کو شکار کرتے ہیں، وہ کسی جگہ کے اوپر وہ رسی ڈال کے پھینک دیتے ہیں اور شکار کے لیے کوئی چیز وہاں رکھ دیتے ہیں، اور پھر جب وہ شکار آتا ہے تو وہ اس کے اندر اپنا جو ہے نا وہ ڈال کے سر وہ شکار کے لیے جو رکھی گئی چیز ہوتی ہے وہ اس کو کھانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو لے کر ایسے بھاگتا ہے تو وہ رسی جو ہے نا وہ کھنچ کر اس کے گلے میں پھنس جاتی ہے. اس کو واگ کہتے ہیں. تو اسی طرح ستارے اور اسی طرح جانور بھی. فَكُلُّ نَاشِطٍ دَاخِلٌ فِي مَا أَقْسَمَ بِهِ. تو یہ انہوں نے اس کے بارے میں کہا ہے، تو اسی سے ہی یہ اور آگے پھر سابحات کے بارے میں بھی کہا اور نازعات کے بارے میں بھی کہا. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جتنی بھی صفات ہیں، جن جن موصوفات پر صادق آتی ہیں وہ سارے ہی مراد ہیں. اس کے اندر معنی میں وسعت بھی آ گئی، اور دوسرا جو اقوال ہے ان کے اندر جمع اور تطبیق کی صورت بھی نکل آئی. اور یہ جو لوگ صرف اسی پر اکتفا کر کے یہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے، جب صحابہ نے متعدد چیزوں کا ذکر کیا اور سلف نے متعدد چیزوں کا ذکر کیا، تو اگر آج کے دور میں کوئی ایسی چیز ذکر کر دیتا ہے جو اس کے مناسب ہے، جس میں کوئی اس کے خلاف نہیں ہے، تو وہ بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس کو بھی قبول کر لینا چاہیے. اس کو بھی قبول کر لینا چاہیے. تو یہ فہم قرآن کے اندر نا بڑی اصولی چیز ہے. اس اصولی چیز کو نا پختہ کر کے اپنے اندر اس طرح اتارنا چاہیے، ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ اس سے پھر انسان کا جو ہے نا فہم قرآن کا ملکہ جو ہے نا بہتر ہو جاتا ہے. تو جدید اور قدیم کو اکٹھا کرنا، اور جدید اور قدیم کے اندر جہاں کہیں موافقت ہو سکتی ہے توفیق کی کوشش کرنا، اور جہاں اس سے یہ لازم آتا ہے کہ پہلے کی تردید ہو رہی ہے یا ان کی تنقیص ہو رہی ہے، تو اس کی اصلاح کی کوشش کرنا یہ فہم قرآن کے لیے ضروری ہے، اور انسان کو اپنے اندر نا یہ صلاحیت پیدا کرنی چاہیے. تو یہ تو اس سلسلے میں ایک ایسی بات تھی جو موقع کی مناسبت سے پہلے بھی ذکر ہوا ہے اس کا، لیکن یہاں چونکہ اس کے ساتھ زیادہ تعلق بنتا ہے، اس پر مزید بھی انشاءاللہ العزیز پھر اگلی مجلس میں کچھ گفتگو کریں گے.